یہ ریڈیو ہمالیہ ہے۔ آج جولائی 2022 کی 4 تاریخ اور ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے 4 بجا چاہتے ہیں۔ اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے کل 5 جولائی کو مظفر آباد اسمبلی سیکریٹریٹ کے سامنے اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دینے کے لیے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام اہم شہروں اور قصبوں میں اپنی جانکاری یعنی اویئرنیس مہم تیز کر دی ہے، اور اس حوالے سے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین سردار لیاقت حیات نے درجنوں دیہات کا بھی دورہ کر کے کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو 5 جولائی کو مظفر آباد پر امنڈ آنے کی اپیل کی ہے۔ نوجوان طالب علموں کی تنظیم جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر سمد شکیل اور سیکرٹری جنرل مجتبیٰ نے گزشتہ دنوں گرفتاری اور رہائی کے بعد دن رات ایک کر کے طالب علموں اور نوجوانوں کو موبلائز کیا ہے اور بڑی تعداد میں کالجوں اور طالب علموں کو دھرنے میں شرکت کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے شہر اٹھ مقام سے گزشتہ رات جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی کے رہنما صداقت مغل کشمیری کو گرفتار کر کے مظفر آباد سٹی تھانے میں بند کر دیا گیا ہے، تاہم گرفتاری کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ صداقت مغل کی گرفتاری دراصل پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سرکار کی جانب سے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کی 5 جولائی کے دھرنے کے کال سے لوگوں کی توجہ ہٹانا اور ایک پولیٹیکل سیبوٹاج ہے، لہٰذا سب کو دھرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور صداقت مغل کشمیری کی گرفتاری کے خلاف وکیل کے ذریعے عدالت میں حبس بیجا کی درخواست جمع کرائی جائے۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ ریاست دراصل صداقت مغل کو اپنے اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کے شہر ذوب کی تحصیل شیرانی کے علاقے وانا سر میں واقع پہاڑی سلسلے کے قریب مسافر کوچ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے گہری کھائی میں جا گری۔ کوچ راولپنڈی سے کوئٹہ آ رہی تھی۔ حادثے میں 19 مسافر جان سے گئے جبکہ 11 زخمی ہو گئے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں بڑی تعداد طالب علموں اور افغان شہریوں کی ہے۔ طالب علم گرمیوں کی چھٹیاں کاٹنے اپنے آبائی گھروں کو جا رہے تھے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں اسکردو سے آنے والی خبر کے مطابق ستپارہ ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہونے کے بعد بجلی کے ساتھ اب پانی بھی نایاب ہو گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گلگت میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے 13 سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے پورے شہر میں مختلف مقامات پر چھٹے دن بھی دھرنے دیے گئے اور سڑکیں بند کر کے احتجاج کیا گیا۔ کیپٹن ضمیر عباس شہید چوک پر خواتین اور مردوں نے مل کر احتجاجی دھرنا دیا، جبکہ ریور ویو روڈ، خزانہ روڈ، شاہراہ قائد اعظم خومر اور دینور چوک سمیت درجنوں مقامات پر تپتی دھوپ میں احتجاج آج بھی جاری ہے اور پورے شہر کا ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود نے اسلام آباد میں گزشتہ روز ایوان صدر کشمیر ہاؤس میں علماء کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر میں کوئی قانون قرآن اور سنت سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اس بیان کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اخبارات نے شہ سرخیوں سے شائع کیا۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے سلطان محمود کے اس بیان کو ریاست جموں کشمیر اور گلگت بلتستان پر ایک نظریاتی اور ثقافتی سیبوتاژ کی کوشش قرار دیا ہے۔ تجزیہ نگاروں نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر ایک کثیر القومی اور کثیر المذہبی ریاست تھی جس میں سنی مسلمان، شیعہ مسلمان، بدھ مت اور ہندو شہری آبادی موجود تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ جموں کشمیر میں قرآن اور سنت سے بالاتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا دراصل یہاں کے عوام کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم رکھنا اور مسلمانوں کو یہ دھوکہ دینا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں اول درجے کے شہری جبکہ باقی مذاہب کے سے تعلق رکھنے والے شہری دوسرے درجے کے ہیں۔ ریڈیو ہمالیہ کے تجزیہ نگاروں نے کہا کہ 22 اکتوبر 2023 کو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے انخلا کے بعد یہاں مذہب کو پہلے ہی دن سے ریاستی امور اور قانون سازی کے عمل سے علیحدہ کر دیا جائے گا اور یہاں صرف انسانی حقوق اور معاشی اور سیاسی
حقوق کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے گی۔ پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر کے دارالخلافہ مظفر آباد مہری گوجرا میں پانی نہیں ہے اور لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نظام زندگی اور کاروبار برباد ہو جانے کے بعد پونچھ ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس کی تاجر تنظیموں نے احتجاجی تحریک شروع کرنے کے لیے تاجروں کے نمائندوں سے مشورے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ہنزا کے شہر ناصر آباد میں غیر مقامی شخص کو مائننگ لیز دینے کے خلاف دھرنا دیا گیا ہے۔ دھرنے کے شرکا نے کہا ہے کہ یہ دھرنا مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے روندو داسو کے گاؤں میں 8 مہینوں سے گیہوں غائب ہے، جس کے بعد پورے علاقے میں قحط کا سماں بتایا جا رہا ہے۔ گاؤں کے لیے ہر ماہ 75 بوری گیہوں اور 75 تھیلے آٹا منظور شدہ ہونے کے باوجود 8 مہینوں سے گندم کی ایک بھی بوری اس گاؤں میں نہیں دی گئی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں الیکشن عنقریب ہوں گے، جس کے بعد جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کر دیا جائے گا۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں چیئرمین ورلڈ ہیومن رائٹس پونچھ سردار فاروق کریم نے دعویٰ کیا ہے کہ پونچھ سے ایک منظم تحریک شروع ہو چکی ہے، جس کا بیس سابق حلقہ نمبر 4 اور موجودہ حلقہ نمبر 5 ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قبضے کے خلاف لوگوں کا ایک سیلاب ہے، جو دریا ہمارے قبضہ تمہارا نامنظور، ریاست ہماری ظلم تمہارے نامنظور اور غیر ملکی غاصب و وطن ہمارا چھوڑ دو کے نعروں کے گرد متحد ہو رہا ہے۔ آج صبح آج صبح پاک بھارت جموں کشمیر انٹرنیشنل بارڈر پر سیکیورٹی فورسز نے سانبا ضلع میں چلیاری کے علاقے میں پاکستانی ڈرون کی پرواز نوٹ کی، جو 12 منٹ تک جموں کے گاؤں پر پرواز کرتا رہا۔ یہ واقعہ آج صبح 5:30 بجے اندھیرے میں پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا تاکہ یہ کھوج لگائی جا سکے کہ پاکستانی ڈرون نے بھارتی سرحد پار کر کے دہشت گردوں کے لیے اسلحہ یا منشیات تو نہیں پھینکے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے بجٹ سے سابق صدور سردار انور راجہ ذوالقرنین سمیت وزراء اور مشیران کے لیے 6 سیکٹریز کے لیے اور 27 پارلیمانی سیکٹریز کے لیے لگژری گاڑیوں کی خریداری منظور کر دی گئی ہے۔ کل 72 گاڑیوں کی خریداری کے لیے 34 کروڑ 38 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سرکار نے صرف جون کے مہینے میں 78 گاڑیاں منگوائیں، جن کی مجموعی قیمت 47 کروڑ 40 لاکھ 38 ہزار روپے بتائی جاتی ہے۔ جموں کشمیر پیپلز لائیوز میٹر کے رہنما عابد کشمیری نے کہا ہے کہ ایک طرف 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد سینکڑوں اسکول چھتوں سے محروم ہیں اور ہزاروں بچے آج بھی کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری طرف سرکار کی عیاشیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی یونین کونسل پاہل سمیت کئی دیہاتوں میں سرکاری آٹا ختم ہو گیا ہے اور 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی دکانوں پر آٹا نہیں مل رہا۔ آپ ریڈیو ہمالیہ سن رہے تھے۔ آج کا نیوز بلیٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلے نیوز بلیٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔